FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے رشین انویژن آف یوکرین اور اس کا آفٹر میتھ۔ اور اس سارے ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دو بڑے اہم گیسٹ جن دونوں نے بڑے قریب سے اس کنفلکٹ کو دیکھا بھی، رپورٹ بھی کیا اور اس پہ کام بھی کیا۔ جو میرے ساتھ سب سے پہلے گیسٹ ہیں وہ ہیں انس ملک۔ انس ملک جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کے واحد صحافی ہیں جنہوں نے یوکرین کنفلکٹ کو کور کیا یوکرین سے جا کے، اور مارچ کا پورا مہینہ انہوں نے وہاں پہ گزارا جب فیبرری میں رشیا نے اٹیک کیا ان پہ۔ تھینک یو انس۔ کے ساتھ بیٹھے ہیں صفدر سیال صاحب۔ صفدر سیال صاحب ریسرچر ہیں، پیس اینڈ کنفلکٹ پہ بہت کام ہے ان کا، پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سینئر ریسرچ انالسٹ ہیں اور سال کا زیادہ تر وقت رومانیہ میں گزارتے ہیں جو کہ بالکل کنفلکٹ کے قریب ہے اور بڑی قریب سے کنفلکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے انس میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب 24 فیبرری کو آفینس لانچ کیا رشیا نے، پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے، تو اس طرح لگ رہا تھا کہ ہر چیز اوور رن وہ کریں گے اور دنوں میں پورے کا پورا یوکرین شاید ان کے قبضے میں ہوگا، اور شروع میں بہت تیزی سے ایڈوانسز بھی کیے انہوں نے۔ تو کیا ہوا پھر کہ جس کی وجہ سے ایڈوانسز رک گئے؟ کیا اس سارے کو تھوڑا سا جو آپ نے دیکھا ہمیں بتائیں ذرا، شروع کے دنوں میں جو یوکرینین آرمی تھی اس کا مورال کیا تھا، پھر کس طرح تھوڑا سا بوسٹ ہوا؟ دیکھیں، 24 فروری کو یہ آفینس لانچ ہوئی صبح 6 بجے ماسکو کے وقت کے مطابق ایک ٹیلی وائز ایڈریس کے ذریعے، لیکن اس سے پہلے ہی ہم تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی ہم نے دیکھ لیا تھا، رپورٹس آ گئی تھی۔ سب سے پہلے US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے کہا، پھر پینٹاگن نے کہا، پھر اس کے بعد نیٹو نے کہا، اور رن اپ کے اوپر پھر برٹش اور ایوری ون ایلس گاٹ ٹوگیدر۔ 24 کو جب یہ آفینس لانچ ہوا تھا تو میری انڈرسٹینڈنگ، مت کہ میری کہ اب تو پورے خطے کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے اپنے جو شروع سے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو انہوں نے اوور اسرٹ اور انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کو اوور اسرٹ کیا اور اپنی ویکنیسز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو یہ لگا کہ جب وہ ساؤتھ سے اور ایسٹ سے شروع کریں گے اپنی آفینسو کو، میکولائے اور کرائمیا کے ریجن سے، اور وہاں پہ رشین سپیکنگ لوگ زیادہ ہیں، تو ان کو ان کا غالب امکان یہ تھا کہ جی زیادہ تر کیونکہ رشین سپیکنگ لوگ ہیں اور کامن لینگویج ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اتنی ریزسٹنس نہیں ملے گی۔ لیکن یہی ان کی شاید بھول بھی تھی، کیونکہ ان کا یہ ماننا کہ ریزسٹنس نہیں ملے گی یہی ان کے لیے جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا، اور لوگ 5 لاکھ کی فوج ہے یوکرین کی اور اتنے ہی سول ڈیفنس والنٹیئرز آ گئے، تو 5 لاکھ اور 5 لاکھ گویا 10 لاکھ 1 ملین کی آرمی سے آپ لڑ رہے تھے۔ رشیا کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے وہ 3 ٹائمز دا سائز آف یوکرین ہے۔ دوسرا پھر ایک کوالٹیٹیو وارفیئر اور کوانٹیٹیو وارفیئر کی بات بھی آ جاتی ہے، وہ ہم آگے جا کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن جو پرابلم، سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ ایک تو ان کی لیک آف پلاننگ تھی، اور اوور کانفیڈنس میں سے ہم کہتے ہیں مارے جانا، وہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ میں بہت کلوزلی ارپن کا فال کور کر رہا تھا جب ارپن کی فال ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ ارپن نارتھ ایسٹ میں ہے، 25 کلومیٹر ہے کیف سے، اور اگر ارپن اور بوچا کا فال ہو گیا تو اس کا مطلب آپ گیٹس کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد دیر از نتھنگ لیفٹ ٹو ہولڈ بیک کیف، کیونکہ باقی 2 ریجن سے وہ آلریڈی سراؤنڈڈ تھا۔ لیکن اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 9 مارچ کو بات آئی کہ جی ارپن کا بس فال اب انیویٹیبل ہے، اور اس کے فال کو ان کو روکنے کے لیے یوکرینینز نے جو مین برج کنیکٹ کر رہا تھا اس کو انہوں نے اڑا دیا تھا، خود ہی اڑا دیا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ برج اڑا دیا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اسٹرائکس بھی ہوئے،
اس کے بعد یہ ہوا کہ پتہ چلا سیٹلائٹ امیجز آئیں کہ جی 40 میل لانگ رشیا کا ایک کانوائے جا رہا ہے. اب جب آپ سوچیں جب اب یو آر دیر تو آپ کو لگے گا 40 میل لانگ تو بس تو آج ختم, بس اب نا 2 دن 3 دن تو کچھ گھنٹوں کی بات ہے. خیر 4 دن ہوئے 5 دن ہوئے, ہم ایئرپن سے بوچا سے جب ہم وہاں پہ پہنچے مین ہارٹ میں پہنچے تو پتہ چلا جی جو 40 میل کا مطلب 64 کلومیٹر لانگ کانوائے اس میں 80% جو ملٹری اکوپمنٹ تھا وہ چلتا ہی نہیں تھا. 80%. اور یہ میں آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ بتا رہا ہوں ایز سمبڈی ہو سین اٹ دمسیلوز. جو ٹینکس تھے وہ زنگ آلود تھے, ان میں پیٹرول نہیں تھا, ان میں ایندھن نہیں تھا. جو سولجرز تھے وہ ہنگ اوور ڈرنک تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی سپلائیز نہیں تھیں, تو وہ زیادہ تر الکوہل کے اوپر اپنا گزارا کر رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں, اب یہ دیٹ ہیلپ یوکرین ان ری بلڈنگ دیر سائٹ, اور اس کی وجہ سے پھر اور لوگوں کا جو جوش جذبہ تھا, کیونکہ جو کاسٹ آف فریڈم ہے یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آزادی کے جو پرائس ہے وہ اس کو وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آزادی ان کے لیے رشیا عزیز ہے, ٹھیک ہے, دے کنسیڈر مدر رشیا, آپ رشیا کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ جی بالکل ہمیں آپ سے الگ کرتے ہیں یا ہمیں آپ کے ساتھ الحاق کرتے ہیں. ہم ایک الگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں اور ہم اسی میں خوش ہیں. صفدر صاحب, میں آپ کی طرف صفدر صاحب جس طرح انس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوور ایسٹیمیٹ کی اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھس کو اور ویکنیسز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, لیکن اس کی ایک ہسٹری بھی ہے. 2014 میں جس طرح کریمیا اور دوسرے جو ریجنس ہیں جس طرح ان کو مل گئے, تو کیا وہ بیک آف دا مائنڈ تھا کہ بالکل اسی طرح ہم اوور رن کریں گے, پہنچیں گے, لوگ ہمیں ویلکم کریں گے, اور ہم جس طرح انس کہہ رہے ہیں فریڈم, لیکن جو دوسری طرف کا نیریٹو تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو فری کرنا, آزادی دلانے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو اس کا تھوڑا سا اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو, انس نے جو آن گراؤنڈ چیزیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے بتا دی, لیکن اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے تھوڑی سی وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹجک کیلکولس میں کچھ چیزیں انہوں نے صحیح طریقے سے اس طریقے اس کو نہ کیا ہو, لیکن یہ میرا خیال ہے دس از جسٹ پارشلی یو کین سے دیٹ, کیونکہ یہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایک سٹیپ لینے جا رہا ہے ایک کنٹری, اور پورا جو ریجن ہے یورپین ریجن ہے سارا, کہ وہاں سے اس قسم کا کوئی ان کے ذہن میں بات ہی نہیں آئی کہ کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا, یا ان کی پریپریشن نہیں تھی, یا انہوں نے ساری چیزیں وہ پہلے سوچی نہیں تھی. یہ بات اس حد تک ہے. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ یہ جو ریئیکشن اس دفعہ آیا ہے, آپ دیکھیں نا ایکسٹرنل سپورٹ کس حد تک اس وقت یوکرین کو مل رہی ہے جب سے یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے پورا جو یورپین یونین ہے اینڈ پلس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو یہ اس سپورٹ کے بغیر اگر پہلے والی ہی سچویشن ہوتی جس طرح کرائمیا میں ہوا تھا, آپ ریفرنس دے رہے ہیں, تو شاید یہ اس حد تک یہ اتنا لمبا یہ نہ چلتا. لیکن دوسری چیز بھی ٹھیک ہے جو یہ انہوں نے مینشن کیا کہ ان کے پاس شاید اس طرح کی ملٹری پریپیئرڈنیس جو تھی ان ٹرمز آف نمبرز, کیونکہ ابھی بھی جو کرنٹ سچویشن آپ دیکھیں تو جو گراؤنڈ کیمپین ہے وہی یوکرینین ٹروپس کو ہیلپ کر رہی ہے ان ایریاز کو ریکیپچر کرنے میں جو رشینز نے پہلے لے لیے تھے. اور رشینز جو ابھی بھی کر رہے ہیں زیادہ ایئر اور میزائل جو ہے وہ اٹیکس کر رہے ہیں, زیادہ تر یہی وہ کر رہے ہیں. تو اس سے بھی ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے گراؤنڈ کیمپین کی ان کی جو اسٹرینتھ اینڈ کیپیسٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ وہ جو ریزرو آرمی ہے اس کو واپس آ رہی ہے, اور ود ان اے منتھ وہ ری انفورس کرنے کے بہت بڑے لیول پر. لیکن اس میں بھی وہی پرابلم ہوں گے نا جو یہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ دوسری طرف پہ دیکھیں نا آپ, ان کی پریپیئرڈنیس دیکھیں, ان کی ایکسٹرنل سپورٹ بھی دیکھیں, ان کا morale بھی دیکھیں, اور ان کو بھی یہ اس کی جو کانفلکٹ کی جو ایک طرح سے پروٹیکٹڈ کانفلکٹ جس طرح سے بنا ہے, ان کو ایک کانفیڈنس بھی ملا ہے نا انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل سپورٹ کے ساتھ بھی. یہ تو کیا یہی جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے وہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اچیو تو وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یورپ کے کانفیڈنس کو شیٹر کریں. نہیں, یہ بھی ہے پارشلی, لیکن اس کو آپ ہسٹوریکلی دیکھیں یا بلکہ اس کو آپ لنک کریں, اگر جو رشیا کا جیوگرافیکل ڈائلیما ہے اس کے ساتھ اگر اس کو آپ لنک کریں تو چیزیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. ہسٹوریکل اس کے فیکٹرز ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, جو ہسٹوریکل کلیمز بھی ہیں رشیا کے, انہوں نے رشین لوگوں کی بات کی جو ادھر وہاں پہ ہیں یوکرین کے ان علاقوں میں ایسٹرن اور ساؤتھ میں, اور وہ کلیمز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جو جیوگرافیکل ڈیلیما ہے رشیا کا, میرا خیال ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہے, اور ان کے مائنڈ سیٹ میں اس کی اس حد تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پینیٹریشن ہے. ابھی دیکھ لیں جو رشین ٹروپس اس وقت آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں تو وہ ساؤتھ سے
آپ کو لے کے ایسٹ تک وہ جو سی آف آزوو ہے اس کے ساتھ ساتھ ملیں گے، اور یہ بلیک سی ہے سارا، جدھر وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایریاز ہمارے، ہم کو کیپچر رکھیں، ان کو ہم کنٹرول میں رکھیں. وہ جو انڈسٹریل ایریا اور جہاں سب سے ان کی زرخیز زمین بھی ہے، لیکن یہ سی پانی کے ساتھ جو علاقے ہیں. اگر آپ جارجیا والا بھی جائیں وزٹ کریں 2008 والا، تب بھی انہوں نے اپنی پریزنس جارجیا کے ان علاقوں میں رکھی تھی جو پانی کے ساتھ تھے. ابھی بھی ان کی یہی ہے. اگر وہ تھوڑا ڈیپ جاتے ہیں، یوکرین میں انہوں نے کوشش کی ہے، تو اس کو بھی کچھ لوگوں نے اس طرح سے دیکھا کہ شاید یہ ایک طرح کی ایفرٹ ہے کہ جو یوکرینین گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پہ راضی ہو جائے کہ بجائے اس کے کہ پورا جو رشین انویژن ہے پورے یوکرین میں پھیل جائے، تو شاید وہ اس پہ مان جائیں کہ ٹھیک ہے، آپ جس طرح کرائمیا لیا، 1-2 ساتھ اور لے لیں، لیکن اس کو سیٹل کر لیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ پیوٹن اور رشیا کی بھی یہی ہوگی. وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم پورے یوکرین کو اس طرح سے کیپچر کر کے اس کو ریٹین نہیں کر سکتے. تو ان کی یہی ہے ابھی جو مجھے لگ رہا ہے جو ان کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے. ابھی اس کی ایک اور انڈیکیشن جو ہے، جو سٹیز ہیں ان کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے، اور اس سے وہ اپنا یہ پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ اس طرح کی سیٹلمنٹ ہمارے ساتھ یہ کر لیں. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی، اسپیشلی جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ہمیں اس کے بھی جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو عرض کہ یہ جو شہروں پہ اب حملے ہو رہے ہیں لیٹسٹ، کوئی یہ فرسٹریشن کا بھی یہ ایک طرح کا ایکسپریشن ہے رشیا کی طرف سے کہ اب وہ کیونکہ فوجی لیول پہ شاید ان کو بہت زیادہ وہاں سے ریزسٹنس ہے، تو اب شہروں پہ حملے، میزائل حملے اور ہوائی حملے جو ہیں اس پہ فوکس زیادہ کیا جا رہا ہے. بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو، بالکل فرسٹریشن کا لیول، انکریز لیول آف فرسٹریشن ہے. اور پھر وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ کوانٹیٹیو وارفیئر ورسز کوالٹیٹیو وارفیئر کی جب آپ بات کرتے ہیں، میں دوبارہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی طرف لے کے جاؤں گا اور پھر آپ کے سوال کو اس سے لنک کروں گا. اگر رشیا اگر 20 میزائل داغتا تھا تو اس میں سے 3 سے 4 ان کے اسٹیٹڈ جگہ کے اوپر لگتے تھے، اور اس کے علاوہ باقی سویلین ایریاز کو ٹارگیٹ کرتے تھے، جو کہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا. اس کے کمپیریزن میں جب یوکرین 1 میزائل داغتا تھا تو دیٹ وڈ ہیو ہٹ پریسیشن ہٹ اس کی ہوتی تھی، اور رشیا کو ان کے 20 میزائل سے زیادہ نقصان ہوتا تھا. تو اسی لیے جب ہم کوالٹیٹیو وارفیئر اور کوانٹیٹیو وارفیئر تھا، کوالٹیٹیو یوکرین کے پاس ہے، کوانٹیٹی میں رشیا کافی زیادہ ہے. ایک بات اب جو کیونکہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی مطلب ویزیبلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان سے ریکلیم ایریاز بھی کافی زیادہ ہیں، خیرسون کے ایریاز بھی ہیں، زپروزیا کے بھی ایریاز ہیں، میکولائے ان سے واپس لے لیا گیا، جہاں کی سر بات کر رہے تھے کریمیا ریجن کی سی آف ایزوف کے پاس اوڈیسا آتا ہے ساؤتھ میں، وہاں پر بھی اوڈیسا کو واپس لے لیا گیا. تو یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ ان کے لیے اسٹریٹجکلی اور جیوگرافکلی امپورٹنٹ تھے رشیا کے لیے. لیکن سپٹمبر میں انہوں نے 4 ایریاز کو دوبارہ سے اعلان کر دیا کہ انیکسیشن جو ہے، ان کی انیکسیشن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب انہوں نے خیرسون میں ڈونیسک اور لوہانسک کو ہم سائٹ پہ اگر رکھ کے بات کریں، کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کی شروع میں جس کی منسک ایگریمنٹ کے اندر بھی بات کی گئی تھی، لیکن ڈونیسک زپوریزیا اور خیرسون کی اگر ہم بات کریں وہ تو انٹائرلی یوکرینین ٹیریٹریز تھیں. اس میں آج بھی یوکرینین فورسز لڑ رہی ہیں، اور پراپرلی اگر دا رائٹ ورڈ از دیٹ دے آر گیونگ دیم اے بلڈی نوز اف آئی ور ٹو سے اٹ، بیکاز دا فیکٹ کہ ارریسپیکٹیو کہ میں ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لوں، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں انٹائر ٹیریٹری کنٹرول کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ جو ریٹینشن والی بات سر نے کی تھی، ریٹینشن والا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہاں پہ یہ ہے، ریٹینشن کے ساتھ ساتھ ایک ویدر ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب نومبر آنے والا ہے، نومبر سے لے کے مارچ تک، انفیکٹ مارچ کے 3rd ویک تک وہاں پہ برف باری ہوتی ہے. انفیکٹ کیف، سینٹرل کیف کے اندر بھی برف باری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو سسٹین کرنا، اس مومنٹم کو سسٹین کرنا. اور اسی چیز کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشین پریپریٹنیس بھی جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین ایکسپوز ہو رہی ہے. کہنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ان ایتھیکل یوکرین کی سائڈ پہ کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ پریزنرز آف وارز کو کیپچر کر کے ہر منگل کو ایک پریس کانفرنس کرتے تھے. دونوں لیویف میں بھی پریس کانفرنس کی جاتی تھی اور کیف میں بھی انہوں نے ایک میڈیا سینٹر، بہت اچھا میڈیا سینٹر انہوں نے بنایا ہے، وہاں پہ پریس کانفرنسز کی جاتی تھیں. تو کچھ پریزنرز آف وارز سے ہماری جب انٹریکشن ہوئی تو وہ
جینوئنلی ینگ بچے تھے, ان ٹین ایجرس تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں ایکسرسائز کے لیے بھیجا گیا, وار ایکسرسائز کے لیے بھیجا گیا, اور ایک دن صبح اٹھ کے بس ہمیں کہا کہ جی اب آپ جا کے انویٹ کرتے ہیں. سو جب آپ ملیٹریلی اتنا ریڈی نہیں ہوں گے, جب آپ کا مورال اتنا ڈاؤن ہوگا, اور پھر لوگوں کو جینوئنلی ہم نے روتے ہوئے دیکھا, شاید وہ پروپاگینڈا بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو اپنے اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تیار ہی نہیں تھے, وہ چاہتے نہیں تھے لڑنا. مجھے بتائیں, آپ نے موسم سرما کی بات کی, ڈیفینیٹلی رشیا کو مسئلے تو ہوں گے, لیکن جو اگر ہم یورپ کی بات کریں, جو گیس ہے بالکل وہ ان کے پاس بہت کم ہے, اور جس طرح کی سینکشنز امپوز کی گئی ہیں رشیا پہ, شاید اس طرح کی یورپ اور امریکہ کی طرف سے مثال نہیں ملتی. یورپ کا اسٹیک پہ کیا ہے؟ دیکھیں, یورپ کے اسٹیک پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو انرجی سپلائیز ہیں اور دوسرا ان کی فوڈ سپلائیز ہیں. یوکرین از دا فوڈ کیپٹل آف ان دی انٹائر یورپ. ٹھیک ہے, کھانے کی جتنی غذا جاتی ہے ساری یوکرین سے جاتی ہے, زیادہ تر ایسٹرن ایریا سے جاتی ہے, جہاں اب کنسیڈریبلی رشیا کا ایک کنٹرول ہے. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ کہنا آسان ہے یا آپٹکس وائز کے جی سینکشنز ہیں اور رشیا کو نقصان پہنچائیں گے, لیکن سینکشن سے رشیا کا کچھ نہیں بگڑا اب تک. اور اس کی بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ جب انویژن شروع ہوئی تھی, یہ اسپیشل ملٹرائز آپریشن شروع ہوا تھا, تو رشین روبل اگینسٹ ڈالر تقریباً 62 یا 64 کے اوپر تھا, اور ایک پوائنٹ کے اوپر وہ 110 پر گیا, اور اب دوبارہ وہ 61 کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا. تو رشیا نے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ کی, وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس کو روبلس کے اندر کنورٹ کر دیا. اینڈ دے آسکڈ کہ دا یورپینس کہ آپ نے اگر ہم سے انگیج کرنا ہے, اپنی سروائیول کے لیے کرنا ہے, آپ ہم سے ہماری کرنسی میں کریں گے. تو ان کی وجہ سے ان کو آؤٹر ورلڈ کے لیے تو نقصان پہنچا, ان کے اولیگارڈس کو نقصان پہنچا, ان کے ٹریلینئرس کو نقصان پہنچا, بلینئرس کو نقصان پہنچا, لیکن جو لوکل پاپولیشن ہے وہ سسٹین اس کی وجہ سے کر چکی ہے. اور اس کے لیے اب تک, آج کی تاریخ تک, یورپینس انفیکٹ پوری دنیا کے پاس کوئی سلوشن نہیں. انفیکٹ اب میں پچھلے مہینے SCO میں, چائنا اور انڈیا سارا وہاں سے وہ لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, چائنا کا 21% ہولڈ بڑا ہے. انڈیا کا ایز پر نکے رپورٹ, نکے ایشیا کی رپورٹ کے اباؤٹ 300% ان کی امپورٹس بڑی ہیں فرام رشیا, پرسائزلی آن فیول اینڈ انرجی سپلائیز. تو دیٹ ایکسپلینس, اور اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دیٹ. جرمنی ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ جتنی ان کی اپوزیشن ہے, جرمنی کا امپورٹس بڑی ہیں. ڈینمارک کی ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ, ابھی ہم نے نارتھ اسٹریم جو گیس پائپ لائن والا ساگا دیکھا, ان کی ایکسپورٹس بڑی ہیں. تو پوری انٹائر یورپ از ڈیپینڈنٹ آن رشیا. ٹھیک ہے, آپٹکس وائز وہ اپنی ایک نیریٹو مینٹین کریں گے. کتنا پریشر ہے صفدر صاحب یورپ پہ سردیوں میں؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ فوڈ کا جو ہے وہ فیکٹر ہے, لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ پورے یورپ کے اندر صرف ہمارے یہاں پہ جو پرائسز اور یہ انکریز نہیں ہوئی ہیں, فوڈ, فیول, انرجی پرائسز جو ہیں یورپ میں وہ بھی کافی بڑی ہیں ان یوکرین کے فساد بازاری بھی بڑی ہے. ہاں وہ بھی ہے, اور اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج والا بھی ہے, کیونکہ ابھی وہاں پہ بہت سے یورپین کنٹریز کے اندر ہم نے بڑے ایکسٹریم کلائمیٹ جو ہے وہ دیکھا ہے, ڈراؤٹس کا بھی ہے, فلڈنگ ہے. تو یہ چیزیں مل جل کے انہوں نے ایک طرح سے دیٹ ہیز کمپاؤنڈیڈ دا امپیکٹ آف دا یوکرینین وار ایز ویل. اور اوبویسلی جو فیول کا, گیس کا, انرجی سیکٹر پورا جو پہلے ہم جو بات کر چکے ہیں وہ لنکڈ ہے رشین سپلائیز کے ساتھ. تو لیکن اس کا ایک یہ بھی اسپیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے, انس نے بات کی کہ سیلف سسٹینیبلٹی کا کچھ انہوں نے ایسا موڈ بنایا ہوا ہے رشیا والوں نے انٹرنلی کہ ان کو شاید فوڈ کا اس طرح سے کرائسس دیکھنے کو نہ ملے. لیکن جو ایک وار ہے اس کی اپنی ایک اکانومی ہے, اس کو سسٹین کرنا میرا خیال ہے ٹیکٹیکل لیول پہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے, کچھ ویکس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مینیج کر لیں گے, لیکن جو رشیا کی میجر انکم ہے, جو سورس آف انکم ہے, وہ اس کی یہی انرجی ایکسپورٹس ہیں. تو اگر یورپ کو پرابلم آ رہا ہے اس سے کہ وہ سپلائیز کم ہونے کا اگر فیئر ہے یا رسک ہے, تو میرے خیال ہے رشیا بھی اس سے افیکٹ تو ہوگا. سر یوکرین کہہ رہا ہے کہ اس کو کم از کم $55 بلین کی ضرورت ہے اگلے ایک سال میں, جس میں کچھ $33 بلین بجٹ ڈیفیسٹ اور $17 بلین انفراسٹرکچر کے لیے چاہیے. تو یہ سارا کیا آپ کا خیال ہے ویسٹ جو ہے وہ پول ان کرے گا, ان کو اتنے پیسے دے گا؟ دیکھیں ابھی تو, اور امریکن رسپانس جو ہے اس کو آپ اگر اس کے ساتھ جوڑیں. یہ دیکھیں یہ پوسٹ کانفلکٹ کا ایک ہے جو آپ کویسچن کر رہے ہیں. ابھی تو لیکن جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو سر پہ ان کے پاس. ابھی کرنٹلی تو یہی ہے کہ کانفلکٹ کو کس طریقے سے اس کو ریزالو کرنا ہے یا ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ابھی تو ان کی جو ساری وہ کاسٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ وار کس طریقے سے ہم نے لڑنی ہے. تو ابھی دیکھیں پہلے اس میں صاحب سوری میں آپ
کی بات خطا کلامی معاف، لیکن اس میں سے میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ بجٹ ڈیفیسٹ تو ان کا اسٹینڈ کرتا ہے، اور بجٹ ڈیفیسٹ پری کانفلکٹ ان کا اسٹینڈ کرتا ہے. یوکرین کوئی بہت زیادہ پروگریسو ملک نہیں تھا انویژن سے پہلے، اور وہ ساری چیزیں اب اوور لک کرتی جاتی ہیں. وہ کنٹری دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہا تھا، اس کو ایز اے کنٹری اس کو کہا، زیلنسکی صاحب کو جو ان کے اب پریزیڈنٹ ہیں ایک سیویئر کے طور پہ ابھرے ہیں، ان کو ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہ جی انہوں نے کافی زیادہ میڈیا ہاؤسز بند کروائے، اور یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. لیکن ہاں آف کورس پوسٹ کانفلکٹ جو ہے ان کا ایک الگ چہرہ ابھرا ہے اور ان کو ایز اے سیویئر دیکھا جاتا ہے. تو میری ود امپیڈنگ ریسیشن دنیا میں جرمنی نے کہہ دیا ہے، نارڈک کنٹریز جو کہہ رہی ہیں کہ جی ریسیشن آ رہا ہے، یو کے نے بھی کہا ہے کہ جی ریسیشن آ رہا ہے. تو امپیڈنگ ریسیشن کے کانٹیکسٹ میں میری پرسنل آبزرویشن یہی ہے کہ ویسٹ جو ہے بشمول امریکہ کے، ان کا فوکس ری بلڈنگ ہوگی، نہ کہ ان کا بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرے. اچھا آپ کی طرف میں تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اتنی راؤنڈ آف ٹاکس ہو چکی ہیں، ترکی نے کروائیں، خود سے ہو رہی ہیں، یو اے ای نے کیا، لیکن کہیں پہ کوئی جو ہے وہ بریک تھرو نہیں ہو پا رہا یوکرین اور رشیا میں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں جو شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ گولز اینڈ آبجیکٹیوز جو یو ایس نے کیا رکھے ہوئے ہیں اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی جو اسٹیٹمنٹ جہاں پہ ہم کافی ہائی لائٹ کر رہے ہیں نیوکلیر ویپنس کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بات کہی ہے، اسی اسٹیٹمنٹ کے آگے پیچھے انہوں نے 2-3 اور باتیں بھی کہی ہیں، وہ بڑی ریلیونٹ ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو نیٹو ہے اس کے اندر کچھ کنٹریز کے اندر جو ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر ان کی کچھ اپریہینشن جو انہوں نے شو کی ہے. تو دیٹ مینس کہ جو رسپانس ہے یورپین کنٹریز کا، اسپیشلی نیٹو کا جس میں یو ایس بھی پھر شامل ہو جاتا ہے، اور یو ایس کا، تو وہ رسپانس جو ہے میرا خیال ہے اس کو اگر تھوڑا سا یہ کوہیسو بنانے کی کوشش کریں گے تو شاید چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جلدی تو چلی یہ جائیں. ایٹمی جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے خطہ. دیکھیں اگر تو آپ پرو وار بلاگرز جو رشین ہیں ان کی بات سنیں، وہ تو جو سٹیز ہیں یوکرینین سٹیز کے اوپر بمباری ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک پوری لابی ہے، صرف وہی نہیں ہے بلکہ اور جگہوں پہ بھی ہیں جو کہ اس طرح کے نہ صرف فیئرس کا کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس کو سیریس سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھریٹ ہے. لیکن جو سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، ان کو بھی وہ ان کی یہ اوپینین نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تھریٹ ہے اور تھریٹ ہی رہے گا، اس حد تک یہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے ریئیکشن ہے وہ بھی اتنا ہی ایکسٹریم ہوگا جتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اٹیک رشیا کی طرف سے آ سکتا ہے. اچھا نا سب اس کو ہم ایک دوسری طرف، یہ جو ہم وار کی بات کر رہے ہیں، ہم نقصانات کی بات کر رہے ہیں، ہم سٹیکس کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے انسانی جانوں کا وہاں پہ ہو رہا ہے، لوگوں کا وہاں پہ جو لوکل ہے ان کا ہو رہا ہے. ہم اس کو ایک بڑے پیرائے میں دیکھ رہے ہیں، بڑے پردے پہ دیکھ رہے ہیں، کہ انٹرنیشنل کرائسس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کیونکہ وہاں سے کور کیا ہے، تو یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہاں کا، 7 ملین سے زیادہ لوگ کچھ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں، کچھ کہتے ہیں 3، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 ملین کے قریب جو ہیں لوگ وہ دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں. اور آپ نے خود دیکھا، میں نے آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا تھا کہ آپ کا ایک کولیگ جس کے ساتھ آپ ایک رات پہلے تک تھے، وہ فاکس نیوز کا وہاں پہ جرنلسٹ تھا، جس کی ڈیتھ ہو گئی اٹیک میں. تو یہ آپ نے کس طرح یہ جو انسانی نقصان ہے، یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، وہ کس طرح انفولڈ ہو رہا ہے یوکرین میں اور یورپ میں؟ دیکھیں اس کے 2 پیرائے ہیں. میں نے ایران میں پوسٹ قاسم سلیمانی کی جب اساسینیشن تھی میں نے وہ کور کی، اور میں نے افغانستان کو بہت ایکسٹینسولی کور کیا، پھر ایتھوپیا کو کور کیا، اور اب یہاں پہ. تو یہ ایک ڈفرینٹ کانفلکٹ ہے ان دا کانٹیکسٹ کہ یورپ نے، یا پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ پیپل آف کلر جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے ایسا کانفلکٹ اپنے ریجن میں نہیں دیکھا ہے. اور اس پہ رسپانس بھی ڈفرینٹ تھا، اس پہ بڑی کرٹیسزم بھی شروع ہوا تھا. بالکل ایک ڈفرینٹ رسپانس تھا، بہت زیادہ کرٹیک تھی. تو ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے، اور اسپیشلی یوکرین کا ایک پرٹیکولر نیبر پولینڈ کی میں بات کروں گا، جو اس کا رسپانس رہا ہے وہ اوور ویلمنگ رسپانس رہا ہے. تقریباً 5 ملین لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مائیگریشن کی، اور یہ 5 ملین لوگ وہ تھے جس میں مرد نہیں تھے، کیونکہ 18 سے 50 سال کے مردوں کے اوپر اب ایک ہفتے بعد جو ہے وہ بین لگ گیا تھا، جو کہ ابھی تک پریٹی مچ انفورس ہے. تو
جو اوور ویلمنگ رسپانس رہا ہے یورپین کمیونٹی کا دیٹ از ایگزمپلری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا پرابلم ہے جو کاسٹ آف وار کی جب ہم بات کرتے ہیں جو ہیومن کاسٹ آف وار ہے, جس میں فیملیز سپریٹ ہوتی ہیں, جس میں لوگ اپنے پیاروں کو نہیں دیکھ سکتے, جس میں تو وہ آپ کو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ ارسپیکٹو آف دا باؤنڈریز, ارسپیکٹو آف دا بارڈرز, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ ایتھوپیا ہو, یا کوئی پیپل آف کلر ہوں جو کہ ایک ویسٹرن ملک میں ہیں, وہ لوگ ہوں, ان کے لیے بھی وہی ٹریجڈی اسی طرح ہی برپا ہوتی ہے. اور میرے خیال سے اس سارے کانفلکٹ کی وجہ سے ایک گریم ریئلائزیشن ضرور ہے ویسٹرن سائڈ کے اندر کہ ہاں یہ لوگ جو افغانستان کے یا پاکستان کے جو انہوں نے سفر کیا, واٹ دے وینٹ تھرو از پروبیبلی ہارشر, لیکن ان کو کچھ نہ کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور آ رہی ہے. کس طرح کے سینز تھے, اور تھوڑا سا مجھے بتائیں جب آپ وہاں پہ یہ والی جو ہیومن انٹرسٹ اسٹوری یا لوگوں کی سٹوریز جب آپ کور کر رہے تھے تو کتنا مشکل تھا آپ کے لیے سارا, اور کتنا جس طرح آپ کا پچھلا ایکسپیرینس بھی ہے, کانفلکٹس آپ کور کرتے رہے ہیں, لیکن ہر سیٹنگ کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اپنے وہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں. دیکھیں ہر کانفلکٹ ایک ڈفرینٹ کانفلکٹ ہوتا ہے. کوئی ہمیں ایک بڑا آسان رکھتا ہے کہ جی ہم نے ایک فلیگ جیکٹ پہن لی, بلٹ پروف, اور اس کے اوپر پریس لکھا ہوا اور ہیلمٹ لگا لیا تو آپ سیف ہیں. ایسا نہیں ہے. تو جب میں افغانستان جا رہا تھا, اور میں نے افغانستان بہت ایکسٹینسولی کور کیا پچھلے سال, تو ایک ڈفرینٹ فیلنگ تھی, اور 6 مہینے کے اندر ہی پہ ایک دوسرا کانفلکٹ کور کر رہا تھا. اس پرٹیکولر اس کے تناظر میں ایک لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر تھا, لیکن لینگویج کے ساتھ ساتھ فائن نوانسز ہیں. جیسے آپ اگر کیو بولیں گے تو وہ یوکرینین سٹائل ہے, لیکن اگر آپ کیو بولیں گے تو لوگوں کی امیجیٹلی ایسوسیشن ہوگی کہ آپ شاید پرو رشیا ہیں, یا آپ کو رشین سائڈ سے آپ انفلوئنسڈ ہیں, یا آپ ان میں. تو وہ جو فائن نوانسز آف لینگویج ہے نا, آپ کو وہ کلچرل سائڈ کو بھی آپ نے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. پھر ایک پرابلم, جو بڑا پرابلم انیشیل ڈیز آف دا وار میں تھا, وہ تھا کھانے کا. فوڈ سیکورٹی پرابلم واز ریئل. فار انسٹنس کیف کے اندر تمام تر ریسٹورانٹس بند تھے, تو صبح اگر آپ ہوٹل میں آپ نے ناشتہ کیا ہے, جو کہ آپ کو ایک پرٹیکولر مقدار میں ناشتہ ملے گا, بوفے نہیں ہے کہ آپ نے جتنا چاہیں آپ کھاتے رہیں, اور رات میں بھی آپ کو اس کے بعد کھانا ملے گا, اور وہ بھی آپ اپنی چوائس پہ نہیں, آپ کو چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی پڑیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی شاید آپ کو پسند نہیں ہو. کتنی قریب آپ کے جو بامز اور راکٹس گر رہے تھے؟ میرے سے تقریباً 150 فٹ 200 فٹ میں ایک لائف کے اوپر تھا اپنے, اور دیر واز اے راکٹ شاٹ ہمارے سر کے اوپر ہی اس کو انٹرسیپٹ کیا تھا. تو بالکل آئی مین ایز اے سیٹ کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, بٹ دین اور ایک چیز ہے ہمیشہ سے ایٹ لیسٹ ایز اے جرنلسٹ میری کوشش یہی رہی ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ٹو ٹیل دا اسٹوری اینڈ ناٹ بی دا اسٹوری یور سیلف. ایگزیکٹلی, اور یہ بہت ضروری ہے جتنے بھی جرنلسٹ سن رہے ہیں کہ آپ نے خود سٹوری نہیں بننا, آپ نے سٹوری سنانی ہے. بالکل. تو وہ سٹوری سنانے کے لیے پھر آپ کو اپنے ایموشنز نا ایک ڈبے میں پیک کر کے سائڈ پہ رکھنے پڑتے ہیں. تو وہ لوگ آتے تھے کہ ہمارے کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, لیکن اب آپ ان کو صرف دلاسا ہی دے سکتے ہیں, آپ ان کی آواز ہی بن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ آپ کیونکہ اگر اس سے زیادہ اگر آپ ایک فائن لائن کراس کریں گے وہ ایکٹیویزم میں آ جائے گا, پھر آپ وہ جرنلزم نہیں کریں. اچھا صفدر صاحب, آپ تھوڑا سا دور سے اس کانفلکٹ کو دیکھ رہے تھے, رومانیہ سے 2 ملک دور آپ تھے بالکل, تو وہاں سے یہ جو ریفیوجی کرائسس تھا آپ کی, وہاں سے بھی آپ نے دیکھا, وہاں پہ بھی لوگ آ رہے تھے, تو وہاں پہ کس طرح کا رسپانس تھا؟ بہت اوور ویلمنگ, نہ صرف اس پارٹ سے بلکہ پورے یورپ میں ہی انہوں نے جس طرح اس نے کہا, اتنا اوور ویلمنگ رسپانس میرا خیال ہے کہ بہت کم آپ کو ملے گا اگر آپ ریفیوجیز کا دیکھ رہے ہیں, ہسٹوریکل بھی اسٹڈی کر کے دیکھیں. اور اس میں جو کرٹیسزم تھا وہ بھی اگر ہم وہ کمپیریزن لوگ کرتے تھے, ٹھیک ہے کہ یہ سیریا کے جو ریفیوجیز تھے یا افغانستان وغیرہ سے جاتے ہیں, تو ان کو اس طرح کی جو انہوں نے کہا کہ ہارڈ شپس جو برداشت کرنا پڑتی تھی شاید وہ نہیں ہے اس سائڈ پہ. تو وہ ان کے دیکھیں, لیکن وہ ٹھیک ہے اوور ویلمنگ تھا, لیکن جو ساتھ ان کے ایسٹرن یورپ کے کچھ کنٹریز لگتے ہیں جدھر وہ ریفیوجیز نکلے, وہاں سے مثلا مولدووا سے رومینیا نکلے, یا پھر ساتھ وہ جو ہنگری اور وہ دوسرے کنٹریز لگتے ہیں, ان کی اپنی میرا خیال ہے اکنامک سچویشن اتنی بہتر نہیں تھی کہ وہ یہ برڈن اکیلے شیئر کر سکتے, لیکن وہ کچھ ٹرانزٹ اسٹیٹس کے طور پہ بھی وہ رہیں. اوپر سے پھر وہ جو بالٹک اسٹیٹس تھیں وہاں سے وہ نکلے, ظاہر ہے پولینڈ انہوں نے کہا وہ تو امیڈیٹ ہے, اور سب سے زیادہ ہیوی پولینڈ میں, پھر جرمنی گئے,
رومینیا میرا خیال ہے 3rd کنٹری تھا ان ٹرمز آف ہوسٹنگ دا ریفیوجیز فرام یوکرین. تو یہ رسپانس بالکل رہا ہے، لیکن جو ان کنٹریز کی اپنی اکنامک ریالٹیز ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس میں پھر کچھ ان کو پرابلم ان کنٹریز میں خاص طور پہ جو ساتھ بارڈر کے ساتھ جو 4-5 لگتے ہیں یوکرائن کے، تو کچھ انہوں نے کیا، باقی آگے پھر وہ موو ہو گئے. اچھا، ایک بڑا نائیو سا سوال ہے. میں نے خود پچھلے 20 سالوں میں بہت ساری جنگیں دیکھی ہیں، بہت سارے کنفلکٹس کور بھی کیے ہیں، اور ہر ایک میں ہیومن کاسٹ بہت بڑی ہوتی ہے. تو کیا یہ جو ہمارے بڑے فیصلے ساز لوگ ہیں یا ملک ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا ایک اتنی بڑا ہیومن کاسٹ ہے؟ ہاں وہ ظاہر ہے، لیکن یہ اس طرح سے پلان تھوڑی ہوتا ہے. نہیں، یہی پلان والی بات کو جیسے ہم نے جو شروع میں بات کر رہے تھے کہ واٹ وینٹ رانگ فار پریزیڈنٹ پوتن، وہ یہی تھا. ان کا جو پلان تھا وہ کرامت نہیں تھا. جائیں گے اور فتح کر لیں جائیں گے. گے، فتح کر لیں گے، ایک بلٹس کریگ کریں گے 15 دن کے اندر. پہلے 5 دن تھا، 5 سے 15 ہوا، 15 سے 1 مہینہ ہوا. پہلے انہوں نے پورے یوکرین کو ٹیک اوور کرنا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے رجیم چینج کر دیں گے، پری 2004 سیناریو، پری میدان سیناریو کے اوپر لے جائیں گے. پھر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم صرف جو نیپرو ریور ہے اس کا جو ایسٹرن سائڈ ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں، ویسٹرن سائڈ جو ہے آپ رکھیں، گویا ونیسا آنورڈز آپ رکھیں اور ایسٹرن سائڈ ہم رکھ لیتے ہیں. تو وہ آن بک اٹ لکس ویری یو نو پرفیکٹ پلان. آف کورس لیکن ابھی کا کہہ سکتے ہیں، اب دیکھیں ابھی جو سٹیز کے اوپر بمبنگ ہو رہی ہے نا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پلان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پولیٹیکل بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے رشیا، کہ شاید ان کو اس طریقے سے بلیک میل کر کے یہ ری وزٹ کریں اپنی پالیسی کو، اور کچھ دینے پہ جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہے وہ کسی ایگریمنٹ ڈیل پہ آ جائے اور اس سے گھبرا کے. لیکن میرا خیال ہے اگر اس کو بھی آپ پڑھیں یا دیکھیں تو اس طرح کے جو بلیک میلنگز ہیں ان سے پولیٹیکل بینیفٹ اتنی جلدی ملتے نہیں ہیں. بس صدر صاحب ٹائم بہت کم ہے. آخری آپ سے بات کہ یہ جو کرائسس ہے یا یہ جو کانفلکٹ ہے یا یہ جو وار ہے، یہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں بہت آپ سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور ہو رہی ہے، لیکن ہم پہ ڈائریکٹ اس کے امپلیکیشنز ہیں. اس میں جو ہماری دیکھیں نا، ایک تو جو ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس ہوتی ہیں، ہم جیسے جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اور اس طرح سے جب ایک طرح سے شفٹ آف فوکس آپ کو اس طرح لگے کہ ہو گیا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو زد لگتی ہے. پھر ابھی افغانستان کے اوپر بھی اس طرح سے فوکس آپ دیکھیں اس کے بعد شاید نہیں رہا. اور پاکستان کے اپنے کنسرنز ہیں کہ اگر وہاں پہ انسٹیبلٹی رہتی ہے تو پاکستان ظاہر ہے اس میں بینگ دا فرسٹ نیبر اس میں بڑے پرابلم ہوں گے. باقی آپ یہ پرائسز بڑھ رہی ہیں، جو پاکستانی کرنسی کی اب ڈپریسیشن ہو رہی ہے، اوورآل جو اکنامک امپیکٹ بھی پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، انرجی فیول کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ امپیکٹ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ تو کوئی ایڈیشنل. اینڈ اپ دیکھ رہے ہیں اس کانفلکٹ کا سون؟ مجھے تو نہیں لگتا اتنی جلدی یہ ختم ہونے والا ہے یا ریزالو ہونے والا ہے. اچھا انس، اس میں آپ سے آخری، اس میں ایک پاکستانی اینگل بھی ہے کہ جس دن رشیا نے اٹیک کیا تو ہمارے پریزیڈنٹ اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ رشیا میں تھے. مجھے یہ بتائیں جو پاکستان کا رسپانس رہا ہے اس پورے کانفلکٹ کے، آپ کیونکہ فارن آفس کو بھی کور کرتے ہیں، تو کس طرح کا کوئی میچور رسپانس رہا ہے؟ کس طرح، ہاؤ ڈو یو سی پاکستان رسپانس ٹو دس؟ دیکھیں پاکستان ہمیشہ سے ایک الائڈ اسٹیٹ رہا ہے، ہمیشہ سے، آج سے نہیں، ایک سنس اٹس انسیپشن ایک الائڈ اسٹیٹ رہا ہے. تو پاکستان کا جو یہ اسٹانس ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، اگر میں اس کی آپ کو صرف ایک ٹائم لائن دوں، 24 کو وزٹ ہوا، 24 فروری کو. 25 فروری کو اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس کی وزارت خارجہ میں، جو کہا کہ جی یہ ایک کانفلکٹ ہے. پھر اس کے بعد 3 مارچ کو وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے عاصم افتخار احمد، انہوں نے اپنی ویکلی بریفنگ میں کہا یہ ایک کانفلکٹ، ایک تنازع ہے، جنگ نہیں کہا، اسپیشل ملٹرائز آپریشن نہیں کہا، انویژن نہیں کہا، تنازع کا. پھر 2 اپریل کو ہمارے پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ میں کہا کہ جی یہ انویژن ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھسے ہیں. اس کے بعد 22 اپریل کو پاکستان میں حکومت بدلی، اور پھر جب نئی حکومت آئی تو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے ایک کانفرنس کو اٹینڈ کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ کہا کہ جی یہ تنازع ہے. اسی چیز کو دفتر خارجہ نے ریٹریٹ کیا. پچھلے ہفتے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 7 اکتوبر کو جو جرمن ہم منصب کی پریس کانفرنس میں نے لینا بربوک کے ساتھ کہا کہ جی یہ وار ہے، یہ جنگ ہے. اور انہوں نے اس کو لنک کیا کہ وہ جو رسپانس کشمیر پہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس جنگ پہ ڈیفرنٹ نہیں، وہ ایک بالکل ایک الگ پیراہے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ ایک پرنسپل پوزیشن کی کانٹیکسٹ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ پرنسپل پوزیشن دنیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں
UN چارٹر پہ اور کشمیر کے تناظر میں، تو پھر آپ کو ویسٹرن پوزیشن کے ساتھ الائن کرنا ہوگا. اور پاکستان کا رسپانس کہنے کو تو بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان کی ریئلسٹیکل ڈپینڈنسیز یوکرین پر زیادہ ہیں، جنگی معیار سے بھی، فوڈ سیکیورٹی کے معیار سے بھی، آئل کے معیار سے بھی. ابھی اوپیک پلس کا ڈیسیجن آیا ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پر آئے گا، ارریسپیکٹو کہ گورنمنٹ جو بھی کہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ برینٹ کروڈ 123 بیرل فی ڈالر تک پہنچ گیا تھا، فی بیرل پر ڈالر پہنچ چکا تھا. اب کیونکہ یہ 2 ملین کیوسکس جو ہیں وہ اس کی سپلائی کم کریں گے، تو اس کا امپیکٹ بھی آپ کے پاس آئے گا. تو آپ کو پرنسپل پوزیشن لینی پڑے گی. آخری چیز، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ کبھی جلدی جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، یہ وار جو ہے ابھی ختم ہونے والی؟ دیکھیں، جب یہ انویژن شروع ہوئی تھی اور جب یہ پرولونگ کیا تھا کانفلکٹ پہلے 3 ہفتے بعد، تو یہی کہا گیا تھا کہ اس سال کے آخر تک ہو جائے گا. اور اب یہ حال ہی میں جو اٹیکس ہم نے دیکھے ہیں، پریزیڈنٹ پیوتن کی فرسٹریشن بھی ہے، وہ اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، اپنے کسی منطقی انجام کی طرف پہنچ رہی ہے. پنڈتس یہ کہتے ہیں، برٹش انٹیلیجنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ کرسمس سے پہلے یہ ہو جائے گا. میرا پرسنلی یہ ماننا ہے کہ یہ میرے خیال سے جنوری یا فروری کے شروع تک، میں اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر ہی ختم ہو جائے. بہت شکریہ انس ملک، اور ہم ہوپ کرتے ہیں آپ کے آپٹیمزم کے ساتھ ہیں کہ اگلے 3-4 مہینوں میں ختم ہو جائے. صفدر سیال صاحب بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ ساروں کا، میرے ساتھ جڑے رہیں. آج ہم نے بات کی یوکرین پہ، اور ہمارے بڑی ہی اچھی گفتگو ہوئی جو ہمارے دونوں ایکسپرٹس ہیں، اور میں نے خود بہت سیکھا اس سے. ہوپ فلی آپ کو بھی یہ والی ایپیسوڈ پسند آئے گی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.